جو بات کہنا چاہوں گا، جو کر رہا ہوں، کہ پوری پاکستان میں، کبیر والا میں، پوری دنیا میں پریس کلب اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہر ادارے کا ممبر جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. اور پریس کلب بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دوران ڈیوٹی اگر وہ اپنا منصب ادا کر رہا ہے، جسے دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ چوتھا ستون ہے، پاکستان میں بھی کبھی کہا جاتا تھا، تو اگر کسی خبر کو اگر کوئی نمائندہ غلط لگاتا ہے تو جس کے بارے میں خبر غلط آتی ہے اس کا حق ہے قانوناً، اخلاقاً، مذہباً، کہ وہ تحقیقات کرتے ہوئے اس ادارے کو لکھ سکتا ہے کہ جناب یہ خبر آپ لوگوں نے غلط لگائی ہے. یہ صدیوں سے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ اس کی تردید کی جاتی ہے، ادارہ تردید کرتا ہے کہ ہمارے نمائندے سے غلط خبر ہوئی، تو جس کی وجہ سے معاملات کو ختم کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ 1800 کچھ سن میں یہ برطانیہ ملک سے اخبار کی بنیاد پڑی تھی. لیکن آج میں جو بات کہنا چاہوں گا کہ پریس کلب کبیر والا میں اگر حقیقت میں ایسی بات ہے کہ کسی نمائندے نے آج سے 4 ماہ پہلے خبر بھیجی اپنے چینل پر، وہ سامنے آئی پبلک کے، عوام کے، پاکستان میں، تو پھر ڈپٹی کمشنر خانیوال نے، اب مجھے معلوم نہیں کہ ڈپٹی کمشنر وہی ہے یا کوئی اور ہے، تو اس نے خبر کی تحقیقات کروائی، انکوائری کروائی، تو پتہ چلا کہ وہ ایریا کبیر والا میں ایسا کوئی واقع نہیں ہوا جب آٹا مفت تقسیم ہو رہا تھا. تو پھر اس نے ادارے کو لکھا کہ یہ آپ کے نمائندے نے یہ خبر کیسے لگائی. جب اس ادارے نے اس نمائندے سے پوچھا تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ پریس کلب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں؟ پریس کلب کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خبر بنانے جاتے ہیں، راستے میں کوئی گنڈا ہو، کوئی بدماش ہو، بیوروکریسی ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، پولیٹیشین ہو، وہ ہمارے راستے میں دیوار بننے کی کوشش کرے، تو پھر ہم احتجاج کرتے ہوئے تمام لوگ مل کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، آئینی، اخلاقاً، قانوناً پورا فرض کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہمیں روک رہے ہیں. لیکن ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اگر اس کے خلاف خبر غلط لگتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اب جو خبر ادارے کی طرف سے پوچھا گیا تو وہ خبر تو غلط تھی. اگر ایسے ہی ہے تو پھر ڈپٹی کمشنر آپ خانیوال نے اپنا قانوناً، اخلاقاً حق پورا کیا. ادارے نے نمائندے سے پوچھا تو پھر کبیر والا میں وہ جیسے سنتے آئے تھے کہ الٹی گنگا، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہمارے صدر، غیرت میں تو میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن پریس کلب میں وہ ہمارے صدر ہیں، میں بانی پریس کلب ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، میری پی آر شپ ان لوگوں سے، مافیا سے نہیں ہے. لیکن میں فرق صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر ضلع خانیوال کے ڈپٹی کمشنر نے سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تو اس میں ڈپٹی کمشنر خانیوال کی خبریں کبیر والا کے صحافیوں پر پابندی لگانا پریس کلب کے آئین اور قانون میں یہ کون سا حق ہے، کس نے دی ہے، اور پابندی کیوں لگائی جائے، کس بات پہ. تو میں صدر صاحب سے، پریس کلب کبیر والا سے درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم خانیوال میں سلیم اللہ، کلیم اللہ، وہ ان سے تو بات کر سکتے ہیں. طاہر نسیم سے جو ضلع خانیوال کی خبریں، ضلع خانیوال کی خبریں ضلع خانیوال کے نمائندے لگاتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر خانیوال کو ہمارے نمائندوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا یا دوسرے لوگ، ان کا کیا قصور ہے یا کسی کا کیا قصور ہے؟ بے شک ہم خبریں نہ بھیجیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے کچھ چاچے محمد پتر نہیں، لیکن مجھے حرمت کی ضرورت ہے. یہ قلم جنہوں نے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سچ ہے، اسی طرح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے حرمت قلم توڑ دیا. کیا کہا؟ حرمت قلم توڑ دیا. اور ایسے لوگ صحافی کہلانے کے حق جانب نہیں. صحافت میں رہتے ہوئے میں صحافی سے بات کر رہا ہوں، صحافی سے نہیں، میں حرمت صحافت سے بات کر رہا ہوں.
فرق بھائی ہمارے جو صدر ہیں ان کے بھائی نے کہا تھا، سہیل عابدی نے، کہ جنہیں خبر ہی نہ ہو حرمت قلم کیا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ وہ صحافی ہے۔ میں اکثر یہی شاعری کے 2 لفظ مجھے یاد ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، سہیل عابدی کو کہتا ہوں کہ کیا بات اس نے کی، چاہے وہ کس حالات میں کی۔ تو مجھے صدر صاحب یہ بتایا جائے جو میں بات کر رہا ہوں اگر اسی طرح سچ ہے، کبیر والا کے بغیور لوگوں اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتایا جائے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے کہ ایک آدمی کو تحفظ دینے کے لیے، پریس کلب تحفظ دینے کے لیے نہیں ہوتا، پریس کلب کرپشن کو عیاں کرنے کے لیے ہوتا ہے، پریس کلب کرپٹ لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے، خواہ پریس کلب کے اندر ہو چاہے باہر ہو، پریس کلب سچ کی بات کرتا ہے، پریس کلب جھوٹ پر پردہ نہیں ڈالتا، پریس کلب فنڈ اگر آتا ہے تو کسی غریب ممبر کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، لیکن یہاں 10,000 فی 15,000 فی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بانی پریس کلب کبیر والا ہونے کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے، اس وقت کبیر والا میں رمضان جوید انصاری کے علاوہ تمام میرے جونیئر صحافی ہیں، صحافی تو خیر ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا کہ 4 ماہ سے جو بلیک آؤٹ یا بلیک وہ کیا کہتے ہیں احتجاج، وہ کیا یہ اخلاقاً قانوناً غیر قانونی ہے، کیا ڈپٹی کمشنر اس بات کی معافی مانگے؟ مجھے بتائیں، اس بات کی معافی مانگے کہ آپ لوگوں نے خبر غلط لگائی اور ہم نے ثابت کی کہ وہ غلط تھی، اور ہم نے ادارے کو لکھا کہ بھئی اپنے نمائندے سے پوچھیں کہ انہوں نے خبر غلط کیوں لگائی، اس لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال معافی مانگے۔ پھر ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈپٹی کمشنر نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا اگر اس بات پہ وہ معافی مانگے، اور اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا وہ بھی کوئی اور ہوگا۔ یہ باتیں جیسے مجھے آج علم ہوا، جیسے مجھے معلوم ہوا، یقین کریں نیند نہیں ہے، ابھی 11:00 ہوا چاہتے ہیں کہ ہم حرمت قلم کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہی ہوا سلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ، خدا کے لیے بند کرے، حرمت قلم کی پاس رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفظ مت دیں، مافیا بن کر پریس کلب مت چلائیں، بند کریں یہ باتیں، حد ہوئی۔ پیر محسن قریشی بانی پریس کلب کبیر والا، مجھے آپ لوگوں کی آراء چاہیے، غیرت مند بن کر آراء دیں، عوام سے بات کر رہا ہوں، لوگوں سے بات کر رہا ہوں، برادری کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جو میں نے باتیں کی ہیں اگر غلط کی ہیں تو مجھے غلط لکھا جائے، اگر صحیح کی ہیں تو مجھے صحیح کہا جائے۔ میں پھر کہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر خانیوال کس بات کی معافی مانگے کہ اس نے صحیح چیز کو تلاش کیا، غلط کو غلط ثابت کیا، اس بات کی بائیکاٹ کس بات کا؟ جب مجھے معلوم ہوا ہے، دکھ ہوا ہے مجھے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پیر محسن بانی پریس کلب کبیر والا۔